قرآن کی ایسی آیت جس کو پڑھ کر آپ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی ایک ایسی آیت جس کو پڑھ کر دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، میں وہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی آیت بتاؤں گی جس کا بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کے بہت سے لوگوں نے یہ کیا ہوا بھی ہے۔ ان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ بابرکت شروع ہے اور اس میں بہت سے لوگ بہت سی وظائف بھی کرتے ہیں، قرآن پاک اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ نماز اور قرآن کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو آج سے ہی شروع کر دیں۔ آج میں جو آیت بتاؤں گی، اگر کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا پریشانی جو آپ کے گھر میں ہے جو ختم ہونے کا نام لے رہی، بہت سی حاجتیں، بہت سی خواہشات ایسی ہیں جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، تو یہ ایک قرآن پاک کی آیت پڑھ کے آپ لوگ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کو ملے گی۔ اچھا، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ یہ آیت بہت ہی پاورفل اور مجرب ہے، کیونکہ اس آیت کو جس نے بھی جس مقصد کے لیے پڑھ کے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس مقصد میں کامیابی دی ہے۔ انہوں نے اللہ سے اس کو پڑھ کے جو بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کیونکہ یہ آیت وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دعا کو بہت پڑھتے تھے۔ شاید آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا میں کس آیت کی بات کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو حاجتیں ہیں، جو مقصد ہے، کوئی بھی کاروبار کے حوالے سے پریشانی ہے، کوئی گھر رزق کے حوالے سے پریشانی ہے تو اس آیت کو پڑھیں۔ بھی مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ وہ اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے، وسیلے سے اللہ تعالیٰ حل کریں گے، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے وسیلے بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب، ویسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ انسان کی تمام مشکلات کو دور کر دیتی ہے، تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ کس طرح سے کرتے ہیں؟ غیب سے ایسے وسیلے بنا دیتے ہیں کہ انسان خود عقل حیران رہ جاتا ہے۔ اور اوپر سے یہ محرم کا بابرکت مہینہ ہے، تو آپ لوگوں نے اس محرم میں اگر یہ عمل کر لیا تو جس مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کرو گے، آپ لوگوں کو 100% گارنٹی ہے۔ عمل جس طرح طریقے سے بتاؤں گی، جس طرح سے آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، آپ نے اسی طریقے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز بچھا لینی ہے۔ جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ لوگوں نے باوضو ہونے کے بعد مصلی بچھا کے قبلہ رخ بیٹھنا ہے، جیسے نماز کے لیے جائے نماز بچھاتے ہیں ویسے ہی۔ پھر آپ لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کے جائے نماز پہ مصلی پہ بیٹھ کے آپ لوگوں نے قبلہ رخ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ہو گیا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بار ہو گیا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے 10 بار پڑھنا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اپنے مقصد کی نیت کر کے۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کیجیے آپ کا مقصد پورا ہو جائے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی نیت کریں اور قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے آپ لوگ اس کو پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں ہی آپ نے دعا مانگنی ہے۔
جب آپ یہ 10 بار پڑھ کے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر بیٹھنا نہیں ہے، سیدھے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے پھر آپ نے سجدے میں وہ دعا مانگنی ہے اپنے مقصد۔ کہتے ہیں کہ سجدے میں جب انسان ہوتا ہے اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ ویسے پڑھ کے دعا نہیں مانگنی، سجدے میں جا کے دعا مانگنی ہے۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں دنیاوی کی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کی، اپنا گھر چاہیے اس کی حاجت کر لیں، گھر دولت چاہیے اس کی حاجت کر لیں، گاڑی چاہیے اس کی حاجت کر، جو بھی چاہیے آپ کو اس کی حاجت کر کے آپ لوگوں نے یہ آیت پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جانا اور اس میں آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ نے جا کے دعا مانگنی ہے اللہ سے اول اور آخر درود۔ یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ یہ میں نے عمل کیا تیری رضا کے لیے، اس میں مجھے تیری خوشنودی کے لیے ہے اللہ، تو اس میں مجھے کامیابی دے، اور میں اس مقصد کے لیے، اس حاجت کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے اللہ، مجھے اس میں کامیابی دے، مجھے اس میں مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ ایک آیت ہے، چھوٹی سی عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ نماز عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں تو آپ نماز عشاء کے بعد ادا کرنے کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ وضو بھی ہوتے ہیں، مصلی بھی بچھا ہوتا ہے، جو نماز بھی پڑھ لی ہوتی ہے، آپ اس وقت بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد سجدے میں جائیں، پھر دعا مانگے، قبول 100% قبول آپ کی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ لوگوں کو عرشوں کے رنگ لگائے گا۔ جو بھی یہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس عمل کو کریں، اور آگے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں، کیونکہ کوئی بھی اچھی چیز کو جب آپ شیئر کریں گے، وہ آپ کا بتایا ہوا کچھ بھی کریں گے تو اس کے جو بھی نیک اعمال آپ کے اس کے پڑھنے میں جو بھی نیکیاں ہوں گی اس میں آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سے وہ نیکیاں عطا کریں گے۔ اور ناظرین کرام، کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے اپنے رزق میں برکت کے لیے، یا پھر کن فیکون لکھ دیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے سب کے لیے دعا ضرور کرنی ہے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ الحمدللہ آپ سب کے لیے میں دعا ضرور کرتی ہوں، میری بھی اللہ تعالیٰ سے اس مہینے کے صدقے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم سب کی مشکلات کو دور کرے، ہم سب کو رزق حلال عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے، گھر بار میں برکت دے، ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو ختم کرے، بیماریوں کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، ہماری تمام جائز حاجتوں پہ اللہ تعالیٰ کن فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے مجھے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ لگا بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ ویڈیو کو سن سکیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر الکثیر۔